یہ سوال یہ آیا ہے کہ تکفیر معین، کسی شخص کو معین کر کے اس کی تکفیر کرنا، اگر ہم تکفیر کو بطور نظریہ بیان کرتے ہیں تو پھر نظریہ ظاہر ہے کہ وہ کسی اور چیز کا نام تو نہیں، اس کو انسانوں سے ہی مربوط کرنا ہوتا ہے، انسانوں پہ ہی لاگو کرنا ہوتا ہے، تو کیوں منع کیا جاتا ہے کہ صرف اسے بطور نظریہ بیان کیا جائے اور انسانوں پہ اس کا انطباق نہ کیا جائے؟ جی شروع کرتے ہیں پھر میرا خیال ہے مزید سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو لیتے جائیں گے، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ زیادہ وقت نہ لگایا جائے ایک چیز پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے کئی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ تکفیر سے ہی متعلق ہیں۔ تکفیر جو ہے وہ ہمارے دین میں سے ہے۔ اس وقت شدید کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ہمارے دین سے تکفیر کا تصور نکال دیا جائے۔ جعفر شیخ ادریس ایک ہمارے بہت اچھے عالم استاد ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں کہ تکفیر دراصل وہ فصیل ہے، فینس ہے ہمارے اس پورے اسلامی وجود کی اور اسلامی عقیدے کی، کہ گلوبلائزیشن کا سب سے زیادہ جو حملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فصیل ختم کر دی جائے، اس کے بعد سب چوپٹ ہو جائے اور پھر جو چیز چاہے ہماری اڑائی جائے اور مطلب ہے کہ ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ کفر اور اسلام کے مابین حد فاصل، یعنی نبی نے سب سے پہلے اسی چیز کو کھڑا کیا ہے، یعنی باقاعدہ ایک لائن کھینچتا ہے نبی ایمان اور کفر کی، اور اس کی بنیاد پر پورے انسانوں کی تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو سوال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا یہ عمل تو چلیں قبول کر لیا کہ وہ ایمان اور کفر کے مابین ایک حد کھینچ دے، اور جو لوگ ایمان میں نہیں آئے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا اسلام کا جو دعویٰ ہے انہوں نے وہ نہیں کیا، تو ان کو چلیں کافر ہی مان لیا جائے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ بھی اب خواب ہے۔ اگر آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اصل حملہ اسی پہ ہے کہ کسی کو بھی کافر نہ کہا جائے۔ یہاں باقاعدہ داعی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے کافر کا لفظ بولنا حرام ہے اور غلط ہے اور شدت پسندی ہے اور انحراف ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ پیکج تو ایک ہی ہے بنیادی طور پہ، لیکن چلے جی یہ تسلیم کر لیا۔ چلیے کچھ دیر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کر لیا کہ باہر کے لوگوں کو ہم کرتے ہیں، تو لیکن یہ کہ اندر والے لوگوں کے لیے تکفیر کا تصور جو ہے وہ کہاں سے نکل آیا؟ یعنی صحابہ نے جن لوگوں کو مرتد قرار دیا تھا وہ فضول چیز تھی غالباً اس فہم کی روح سے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام اصولوں کا نام ہے، اسلام ضابطوں کا نام ہے، یعنی جو بندہ اندر آ جائے وہ جیسے مرضی شرک کرے، وہ جیسے مرضی کفر کرے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، کھری نجات ہے۔ تو اس کو تو نہ ڈرایا جائے نہ اس کو خبردار کیا جائے، البتہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ڈراوا ہو، تو ظاہر یہ تو چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تکفیر ہمارے دین کا حصہ ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک چیز بھی ہے، بے حد خطرناک بھی ہے۔ ایک ایسا لوڈ پسٹل جو ہے بچوں کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، کھیلتے پھریں تکفیر تکفیر، مطلب یہ کیا یہ درست ہوگا؟ تو جتنا غلط وہ ہے جو پہلی بات کی گئی، اتنا ہی غلط یہ ہے کہ اس بھرے ہوئے پستول کو اناڑی بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ وہ جیسے مرضی اس کو چلاتے پھریں اور اپنی خالصتاً اپنی ثوابدید استعمال کریں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے، میں اس کی تکفیر نہیں کرتا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ پڑھے ہوں گے، ایف اے کیا ہوگا، میٹرک کیا ہوگا، کوئی تھوڑی ذہنی مجلسیں، نہیں جی میں بہت محترم، میں اس کی تکفیر نہیں، میں صرف اس کی تکفیر کرتا ہوں۔ یار آپ ہیں کون اس کی تکفیر کرتے ہیں؟ اس کی یہ چھوڑ دیں، کچھ لوگوں کا کام ہے وہ کرنے والے ہیں۔ تو
پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تکفیر اہل علم کا کام ہے. اب اس کے موانع اس پر میرا خیال ہے بہت بار ہم نے لکھا بھی ہے، کہہ بھی بول بھی چکے ہیں، اس کو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ تکفیر کے کچھ موانع ہیں جو کہ علماء کے ہاں معروف ہیں. علماء ہی نے یہ بتائے ہیں کہ جی جہل ہے، اکراہ ہے، تعویل ہے، تقلید ہے، خطا ہے. تو یعنی کچھ لوگوں تقلید سے مراد ہے کہ کچھ لوگوں نے سنے سنائے کچھ جملے رٹے ہوئے ہوتے ہیں، جی اللہ ہر جگہ ہے. مثلا آپ مطلب ان سے کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اللہ ہر جگہ ہے، یعنی استغفر اللہ نجاستیں ہیں، گندگی، غلیظ مقامات ہیں. نہیں استغفر اللہ میں نے یہ کب کہا. اچھا تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب کس معنی میں اللہ تعالیٰ؟ تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اچھا خاصا لرز گیا ہے، لیکن وہ جو لفظ بول رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے مضمرات کے لحاظ سے وہ ایک بہت غلط سٹیٹمنٹ ہو. مثلا تو حتیٰ کہ جو حاضر ناظر، نور بشر، فلاں فلاں، اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک آبائی طور پر یا ایک فرقہ گروہی انداز میں کچھ سٹیٹمنٹس کچھ لوگوں کے رائج ہو جاتی ہیں. اس کا صحیح مضمرات، اس کا کہاں زد پڑتی ہے، کیا اس سے بات نکلتی ہے، وہ پوری طرح اس کے اوپر کلیئر نہیں ہوتا. تو اس کو کہا جاتا ہے تقلید، کہ ایک سنی سنائی عبارت سی کسی گروہ کے ہاں رائج ہوگی تو وہ چیز بھی تکفیر کے موانع میں سے ہے. تعویل ایک بہت بڑا باب ہے. تعویل، اب اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ جی پورے تعویل کے حوالے سے آپ کو ضوابط دے دیے جائیں کہ کہاں تعویل جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، کہاں تعویل کی بنیاد پر عذر نہیں دیا جاتا ہے. مگر یہ طویل باتیں جو ہیں ظاہر ہے کسی اور نشست میں ہی ہو سکتی ہیں کہ پورا لمبا چوڑا جو ہے وہ لیکچر اور نشستی اس چیز پہ ہو، اس میں کچھ اگزامپلز لی جائیں اور ایک ایک مثال کو دیکھ کر تو وہاں سے کچھ نتائج اخذ کیے جائیں اور اس پر پھر ایک لائحہ عمل بھی بنا کے اپنے سامنے رکھ لیا جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو چیز ایک ایسی نشست میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن تعویل بہرحال ایک بہت بڑا باب ہے اور علماء نے بہت سارے لوگوں کو کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے. یہ تعویل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نمٹ لے گا جیسا کہ اس کا حق ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے علم کے میں صحیح جانتا ہے. تو تکفیر کے موانع تو آپ نے سن رکھے ہوں گے. یہاں پر ایک اور چیز ہے وہ میں واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ تکفیر جو ہے یہ اسلامی جو قیادتیں ہیں اور اسلامی جو اتھارٹی ہے جو کہ حکم صادر کرتی ہے، یہ اسی کا ہی اختیار بھی ہے، اسی کی ثواب ڈسکریشن ہے یہ اسلامی قیادت کی، اسلامی قیادتوں کی، کہ وہ کسی کی تکفیر کریں اگر اس کے اندر وہ مصلحت دیکھیں، اور اگر وہ اس کے اندر مفسدت دیکھیں یا اس کی مصلحت نہ جانیں تو ایک آدمی جو تمام قواعد کی روح سے تکفیر کا مستحق بھی ہو گیا ہے تب بھی اس کی تکفیر سے اجتناب کریں. جیسا کہ بعض منافقین کے اعمال ظاہراً بھی واضح ہو چکے تھے، یعنی منافقین بطور صنف تو ٹھیک ہے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ در پردہ ان کا بغض ہوتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ جو کہ سرین کفر ہے، اور اسلام کے خلاف ان کے اندر کینہ تھا اور اندر ایمان نہیں تھا، ظاہر میں ایمان تھا یا اسلامی اعمال تھے. تو یہ ایک بطور صنف ہی ہے. البتہ منافقین میں سے چند انڈیویجولز کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اب یہ غالباً صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے گزرتے ہیں. یہ تواضع ہے نبی کی کہ وہ گدھے پر سواری کر لیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ الیک عنی، یہ اس کا اگر استغفر اللہ اگر بامحاورہ سا ترجمہ کیا جائے تو جسے کہتے ہیں دفع ہو جائے. الیک عنی فإن نتن حمارک قد آذانی، کہ تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تنگ کر دیا، میرے ناک میں دم کر دیا ہے. تو یہ لفظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا یعنی صریحاً کفر ہے، یہ صریحاً کفر ہے، کفر سے کم کچھ نہیں ہے یہ. تو یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھا انصاری ہی، تو اس نے کہا کہ لحمار واللہ لحمار رسول اللہ احسن ریحا منک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا جو ہے وہ بو میں تجھ سے بہت بہتر ہے، اس عبداللہ ابن ابی کو کہا. تو اس پر اس نے
اس کے ساتھی نے اس کو تھپڑ مار دیا، جس پر ان دونوں میں لڑائی ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کی چھڑیوں سے اور جوتوں سے دونوں فریقوں کے مابین جنگ بھی ہوگی۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ بندہ جس کے حق میں اتنے سارے لوگ کھڑے ہو کے لڑائی کرنے پر آگے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑائی ہے ان کی لڑائی، تو مطلب یہ چند ایک انڈیویجولز جو ہے منافقین سے ان کا کفر کا عمل ظاہر بھی ہو گیا تھا، اس کے باوجود ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ کفر نہیں تھا، یہ مت کہیے کہ وہ کفر نہیں تھا، وہ بلا شبہ کفر تھا اور وہ کفر ظاہر بھی تھا اور اس پر تکفیر ہو سکتی تھی، مگر عبداللہ ابن ابی ہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ جی اس کو قتل کر دیا جائے، ظاہر ہے مسلمان کو تو قتل نہیں کیا جاتا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصولاً اس کے واجب قتل یا لائق قتل ہونے سے اختلاف نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا استغفر اللہ کلمہ گو، یہ اہم پوائنٹ ہے، اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں عجیب و غریب انداز میں ایک اور انداز سے دفاع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو یہاں کھلے کھلے نواقض اسلام کا پورے تمطراق کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر جو ارتکاب کر رہے ہیں کہ جی کلمہ گو ہے اور استغفر اللہ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کلمہ گو شخص ہے، صریحاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا جو لوگ ہیں ان کا قتل عام کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کہ یہ کفر نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا، جس کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی کا جو ہے یہ سب جو ہے معاملہ پاک کر دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندے کلمہ گو ہے، یہ مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ جو ہماری اس وقت ڈکشنری میں چل رہے ہیں، وہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ لا یقال ان محمد یقتل اصحابہ، کہ یہ نہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کروا دیتا ہے۔ مطلب کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہ ہے مصلحت اور مفسدت کا موازنہ، یہ ایک شرعی بات ہے۔ مطلب ہمارے ہاں تو ایک اور ہی انداز سے کہا جائے یہ مصلحت پسندی وہ ایک اور چیز ہے، جس کی ظاہر ہے کہ ہم بھی آپ بھی سبھی مذمت کرتے ہیں، مصلحت پسندی وہ ایک اور چیز ہے۔ مصلحت اور مفسدت کا موازنہ کرنا کہ اندری حالات ایک عمل کا کتنا فائدہ ہے اسلامی ایجنڈا کو، اسلامی مشن کو، اور مسلم جو عمل ہے اور اسلامی پیش قدمی ہے، اسلام کی تحریکی پیش قدمی، اس کو کتنا نقصان ہے اگر یہ پاس کر دیا جائے یہ اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ فلاں شخص یا فلاں حکمران یا فلاں طبقہ کافر ہو گیا ہے، اور یا مطلب کہ اس کا فائدہ کتنا ہے اور اس کا کتنا نقصان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مصالح اور مفاسد کے اصول کی جانب لوٹایا، یہ کہہ کر کہ لا یقال ان محمدن یقتل اصحابہ، یہ نہ کہا جائے، یہ نہ کہیں باتیں ہونے لگیں کہ اس کے تو ساتھ ملنا ہی خطرناک ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کل کو یہ غصے ہو جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں کسی ایسے واقعے کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں پروپیگنڈے کی زبان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فورسی کرتے ہیں۔ اسلامی قیادت دراصل یہی ہے جو فورسی کر سکتی ہو، یہ جو یہاں تک دیکھے وہ قیادت نہیں ہے، قیادت ہے جو بہت پیچھے تک دیکھ لے کہ کیا جسے کہتے ہیں اینٹیسپیٹ کرنا، پیشگی ادراک کرنا کہ اگر یوں ہوگا تو یوں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے میرا جو ہے وہ میری جو چال ہے یا میرا جو اقدام ہے وہ یوں ہوگا، یوں نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اینٹیسپیشن ہے، فورسی کرنا ہے، تو اس کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا۔ اس مسئلے کا تو مقصد یہ ہے کہ تکفیر کا مسئلہ، اور یہ تکفیر ہی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کی جانب نہیں لوٹایا کہ بھائی صاحب یہ کلمہ گو ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے یہ جو ہے وہ اسلام کے اندر درجات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کہا، بلکہ مصلحت اور مفسدت کا موازنہ جو کہ ایک شریعت کا نہایت اہم باب ہے، اور کچھ خاص علماء ہی کے جو ہے نا نمٹنے کا ہے یہ باب، ہر بندہ، ہر چھوٹا موٹا عالم بھی یہ باب نہایت اہم ہے۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا مقاصد شریعت وہ جو شاطبی نے لکھ رکھے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں کہ بندہ ایسے علمی پائے کا ہو تو وہ مفسدت اور مصلحت کا موازنہ کرنے کے بعد یہ کام کر کے دے۔ تو تکفیر کا مسئلہ اس چیز پر بھی منحصر ہے۔
اب دیکھیے یہ اگر گھنڈی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے وہ اساتذہ، وہ جہابذہ علم جنہوں نے ہم سب کو یہ چیزیں سکھائی ہیں، یہ جو دین کی، یہ جو تکفیر کے اس کی بنیادیں ہیں، یہ کفر کیا ہے، نواقض اسلام، جن لوگوں نے اپنے گلے سکھائے ہیں، ہمیں پڑھا پڑھا کے سکھا کے بھی وہ اگر کسی وجہ سے ایک خاص حد پر اس وقت رکے ہوئے ہیں تو، اور وہ مطلب کئی سارے انداز میں کہہ بھی رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت سیاسہ شرعیہ کا ہے، مسئلہ اس وقت مفاسد اور مصالح کے تعین کا ہے جو کہ ہم آپ کو کر کے دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حکم معین کی طرف اس طبقے کی جانب جو کہ چاہے اس وقت وہ کوئی فوجی قیادتیں ہیں یا اس وقت عالم اسلام کی سیاسی قیادتیں ہیں، وہ نہ کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو کسی خاص خطے کے اندر اس کو خصوصی طور پر موضوع بنا کر، اس کو ایک ایشو بنا کر، باقاعدہ فتویٰ دے کر تو کیا جائے کہ جی فلاں جو ہے وہ واقعتاً مرتد ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے امت کو پھر کوئی کرنا بھی ہے اور کوئی مطلب کہ کوئی اقدام جو ہے وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں تک یہ زین صاحب کا سوال ہے کہ تکفیر معین سے اگر رکا جاتا ہے تو پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایک بندے کو مطلق طور پر چھوڑ دیا ہے۔ مطلب دیکھیے ایسی چیز ہے نہیں ہے، ایسی چیز ہے نہیں ہے۔ ابھی اگر ایک بندہ مثلا یہاں پر کوئی خاص انداز کا مثلا حلیہ بنا کر بیٹھا ہے، استغفر اللہ، مطلب ہے بھئی میں صرف مثال، مجھے کوئی اور سوچ نہیں رہی ہے تو کوئی محسوس نہ کرے یہ بات۔ مثلا فرض کریں کہ یہاں پر آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھی جو داڑھی منڈواتا ہے نا، مطلب اس کا یہ حکم ہے، یا اس کے بارے میں آپ شدید ایک بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مثلا ایک خالد یا زید نام کا ایک بندہ بیٹھا ہے داڑھی منڈوا کر، میں نے اس پر معین کر کے حکم نہیں نہ لگایا، لیکن آپ کے خیال میں پوری مجلس بھری ہوئی میں اگر وہ ایک بندہ ہو مثلا یہاں پہ، کیسا محسوس کرے گا وہ؟ مطلب ہے کہ کیا اس پہ کوئی چوٹ نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر میں اس سے بھی زیادہ سکلفلی کروں، یہ تو ٹیکٹ ہوتا ہے نا اصل میں دعوت کا۔ اب جو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بلیغ جانتے ہیں نا، یہ بلغ سے ہے، بلغ کا مطلب اندر تک چلا جائے نا، مطلب بالکل کاٹ کر رکھ دے۔ یعنی داعی جو ہوتا ہے وہ ایسے ایسے نشتر لگاتا ہے، بسا اوقات وہ معین تکفیر یا معین کر کے حکم لگائے بغیر وہ ایسے ایسے لگاتا ہے، سب کو سمجھ آتی ہے اور کمال کی سمجھ آتی ہے۔ مطلب ہے دعوت کا اصل میں یہ جو کمیونیکیشن ہے، دعوت وہ یہی ہے۔ تو اور یہ محض دعوت تقریریں نہیں ہیں، آپ بے شمار لہجے ایسے لے کر آتے ہیں، آپ کا ملٹی میڈیا، آپ کے نشید، آپ کے ترانے، آپ کے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے افسانے، آپ کا شاعری، وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کا جو امت کے اندر شرک کا یا کفر کا چلن کروانے والے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس چیز سے بالکل یہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اگر آپ نے حکم معین ہی کو موضوع بنایا ہے، حکم مطلق ہی کو موضوع بنایا ہے، تو گویا آپ نے اس کی بالکل تو جان ہی چھوڑ دی ہے اور اس کو تو کوئی اثر بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ جی حکم معین ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ حکم معین ادھر کریں گے اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اس سے بھی کوئی فرق تو نہیں پڑا ہے، آپ کر لیں، یعنی اس سے واقعی بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا، بس آپ کے بولنے کی دیر تھی تو آپ ہی مہربانی کیے ہوئے ہیں ابھی تک، اگر آپ نے کر دی نا تکفیر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ٹائم چاہیے بھائی، آپ کو ٹائم چاہیے۔ عالم اسلام کے یہ خطے، محمد علی صاحب بہت اچھی مطلب بات یہاں پر کر رہے تھے، جہاں پر عوام الناس کو ابھی کھڑا کیا جانا ہو حق علم کے تحت، جہاں پر صف ہی نہ بن پائی ہو، جہاں پر کوئی قیادت بھی آپ نہ دے سکے ہوں، قیادت بھی ایسی نہ دے سکے ہوں جس پر کوئی 1000-2000 بندہ ہی جو ہے نا مجتمع لائیے، کوئی قیادت لائیے یہاں پر 1000-2000 بندہ جس پر مجتمع ہو یہاں پہ، تو مطلب جہاں پر یہ کچھ بھی ایسی چیز نہ ہوئی ہو، آپ کو تو وہاں پر ٹائم چاہیے۔ تو جو اسلامی شرعی جو ہوتا ہے، جو مفاد ہوتا ہے، اسلامی شرعی مصلحت جو ہوتی ہے وہ اس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، ٹائم آنے پر بلا شبہ مطلب وہی کہتے ہیں کہ آپ اس کو فورم پر لاتے ہیں، اس کو موضوع بناتے ہیں، اس پر اہل علم کو لے کر تو فتویٰ ایک جاری کرتے ہیں، اور ہاں ٹھیک ہے
ایک بندہ یہ ہو گیا تو اس کی کچھ ہیبت بھی ہونا کہ امت کو پتا ہو کہ ہاں بھی ایک پاس ہوئی ہے ایک سٹیٹمنٹ اہل علم کی طرف سے، تو اب امت کو کچھ کرنا ہے. اس کا بہرحال یہ ہے کہ ابھی ڈھیروں کام کرنا ہے ان معاشروں کے اندر، یہاں پر اس کی بہرحال گنجائش نہیں ہے.